ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے بالآخر بڑے انتظار کے بعد جو ہے $6 بلین کا پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ منظور کر لیا، اور یقیناً حکومت کی معاشی ٹیم اس چیز پہ بڑی شاداں ہے، کامیابی کے ڈھول پیٹ رہی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ جی اس بیل آؤٹ پیکج کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اگلے 3 برس میں پاکستان کو تقریباً $38 بلین کے مزید جو ہیں دیگر لینڈنگ ایجنسیز سے قرضے ملیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس چیز کا واضح اشارہ ہے کہ پاکستان جو ہے اصلاحات کے عمل میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا فیصلہ جو ہے وہ اس انداز میں بہت اہم ہے کہ دنیا کی جو بین الاقوامی جو قوتیں ہیں اور جو بڑے ادارے ہیں وہ اس سے مطمئن ہوں گے جان کر کہ پاکستان کو ایک شو آف سپورٹ ملی ہے ایک ایسے ادارے سے جس کا بنیادی مقصد اپنی ممبر اسٹیٹس کو اس وقت مدد کرنا ہے جب ان کو ضرورت ہو۔ پاکستان اور اس کی حکومت دنیا کو یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم ایک رسپانسبل، ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں گے اور اپنے جو امیر لوگ ہیں ان سے ٹیکسز موبیلائز کریں گے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ پوری کر سکیں، اور ہم مشکل فیصلے کریں گے اور مشکل فیصلوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو کمزور طبقے ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو جناب جہاں پر امیدیں ہیں وہاں پر خدشات بھی ہیں، اور جب ہم خدشات کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آئی ایم ایف کی جہاں پر پروگرام آتا ہے اور جہاں پہ شرائط سخت ترین شرائط آتی ہیں تو اس سے کم از کم عوام کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، اس کی نتیجے کے اندر معاشی نمو جب سست ہوتا ہے تو بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو دنیا کے دیگر ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جو تجربہ رہا ہے تو بعض اوقات آئی ایم ایف کا پروگرام لوگوں کے لیے مشکلات زیادہ لاتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ معیشت کو اس طرح سے دوبارہ پٹری پہ لانے میں ناکام رہتا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہیں، ذرا ان پہ نظر ڈالتے ہیں، ساری پہ نہیں، 2-4 کے اوپر جو بہت اہم ترین ہیں، جو جیسا کہ تذکرہ جو ہے ہم نے بجٹ اس کے اندر بھی دیکھا، کئی مرتبہ جب بجٹ اسپیچ ہوئی تھی اس میں بھی جو ہم نے دیکھا کہ ریونیو ٹارگٹ جو ہیں جو بڑھا چڑھا کے رکھے گئے، تو ان شرائط کے تحت پاکستان جو ہے سالانہ 1500 سے 2000 ارب روپے کے مزید جو ہے وہ ٹیکس جو ہے اکٹھا کرے گا۔ اچھا، اسی طرح جو پاکستان کی کرنسی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ جی مارکیٹ بیسڈ ہوگی، اور اس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ شرائط تبادلہ میں مداخلت نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کرنسی بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح جب سخت مانیٹری پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ مہنگائی کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی کہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے جو آلریڈی ڈبل ڈیجٹ میں ہے اسی چیز کے وہ چیز برقرار رکھی جائے گی، اور غالباً خدشہ یہ بھی ہے کہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے۔ اچھا، اسی طرح توانائی کے شعبے میں جو ہے وہ اصلاحات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف کنڈیشنز، اور اس میں جی گردشی قرضوں کا خاتمہ یہ ایک بہت ہی اہم ترین شرط ہے۔ اسی طرح واجبات کی جو وصولی ہے اس کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو سیاسی مداخلت ہوتی ہے بجلی اور گیس کی نرخ مقرر کرنے میں اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ آج ہم انہی اہم سوالات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں عابد سلیری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فاروق سلیم صاحب، پاکستان کے چوٹی کے ماہر معاشیات ان کا شمار ہوتا ہے، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکبر زیدی صاحب، یہ بھی ایک معروف نام، ان کے مضامین، ان کی کتابیں، جو بھی لوگ اکانومی سے، معیشت سے جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس سے واقف بھی ہیں اور کام کو جانتے بھی ہیں۔ بات اگر ہم نقطۂ آغاز سے شروع کریں اور میں اکبر زیدی صاحب کی طرف چلوں، سلیری صاحب آپ کی اجازت سے، وہ یہ کہ جو میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ ناقدین کا کہنا یہ ہے اکبر صاحب کہ پروگرام تو مل گیا لیکن یہ دوا جو ہے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے پی چکے ہیں، اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور جتنا ہم لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، تو اس بار ایسا کیا مختلف ہوگا آپ کے نزدیک کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام جو صاحب کا ہمارا تجربہ رہا کہ ہم مطلب ہے 3 سال کے لیے آتے ہیں، مارکیٹ اس کو ذرا سے اسٹیبلائز کرتے ہیں اپنی اکانومی کو، باہر جاتے ہیں، پھر وہی اسی طرح کے جو ایشوز ہیں، مشکلات جو ہیں، دوبارہ سے وہ مرض جو ہے دوبارہ اود کر آ جاتا ہے ہمارے سامنے، کیا آپ کا اس پہ کہنا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، 12 دفعہ پہلے جا چکے ہیں، 13ویں جگہ ہے 1980 کی دہائی کے بعد سے، اور اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ چاہے آئی ایم ایف کی ہم کڑوی دوائی پیتے رہیں، کھاتے رہیں، اپنے آپ کو جس طرح کا بھی جو کوشش کریں ٹھیک ہونے کی، یہ مرض جاتا نہیں ہے۔
آپ نے پوچھا کہ اس دفعہ کیا فرق ہے، مجھے تو نہیں معلوم کیا فرق ہے، یہ تو 1 سال کے بعد اور 2 سال کے بعد ہی پتہ چلے گا. اگر حفیظ شیخ رہتے ہیں، اگر رضا باقر رہتے ہیں، اگر یہ ٹیم اپنی جگہ پہ رہتی ہے، اگر یہ حکومت رہتی ہے، اور وہ اس صورت میں کہ اگر عوام پہ، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن 2 چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ معیشت کے اعداد و شمار، بہت ممکن ہے کہ ہمارا ٹیکس تھوڑا سا بڑھ جائے پچھلے سال کے مقابلے میں، یقیناً ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیویلیویشن کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور لوگ شاید امپورٹ کم کریں، اور ہماری معیشت، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، جو ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہوگی. یہ اندازہ یہ ہے کہ شاید 2.4 2.5 یا 6% ہو جائے. جب معیشت سکڑنے لگتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے ٹیکس کم جمع ہوتے ہیں. تو یہ ایک لیول پہ تو بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جس کا حکومت وعدہ کر چکی ہے اور ہوں گی اور کوشش کرتی رہے گی جیسے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ یہ ساری حکومتیں کرتی ہیں. IMF کے ساتھ جتنے معاہدے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ساری حکومتیں، سارے جو وزیر ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں ہم تو پوری کریں گے. اصل میں یہ دیکھنا یہ ہے، جیسے آپ نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی، کہ عوام پر اس کا کیا بوجھ پڑے. کیا عوام اور ملک فرق ہیں؟ کیا اعداد و شمار اگر کچھ ہم حاصل کر لیتے ہیں IMF جس سے مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن عوام پہ جو بوجھ ہوگا، جو یقیناً ہوگا، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معیشت کو روکنا، سکڑنا، سنبھالنا، اور اس کی جو بارش ہوتی ہے، یہ افراط زر کی ہو، بے روزگاری کی ہو، غربت کی ہو، وہ عوام پہ جاتی ہے. تو یہ اس پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ ایک جو انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کانٹرڈکشن ان ٹرمز. تو یہ IMF، سکسیسفل IMF کا پروگرام جو ہے، یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہوتی ہے، کہ یعنی اپنے ساتھ ہی اس کا یہ متضادی ہوتی ہے. یعنی اگر کامیاب ہو گئے تو اس کا عوام کا بیڑا غرق، اگر کامیاب نہ ہوئے تو عوام بچ گئے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، دو آپ سمجھ لیں پیرلل لائنیں چل رہی ہیں، جس پہ یہ دیکھنا پڑے گا قدم کس جگہ اور کہاں پڑتا ہے، کہاں پر صحیح پڑتا ہے اور کہاں پہ غلط. درست. اچھا سلیح صاحب، اس بار جو کہتے ہیں، جو میں نے سوال کیا تھا کہ جی فرق کیا ہے ماضی کے مقابلے میں اور اب کے مقابلے میں، تو کہا یہ جا رہا ہے، جو بعض لوگ ہیں اور حکومت کے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سنجیدگی زیادہ ہے اس مرتبہ، سینس آف پرپز زیادہ ہے، ڈائریکشن زیادہ ہے. اور جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ نیم دلانہ طور پر اصلاحات کی بات ہوتی تھی، اس بار وہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس بار اصلاحات کی جو کڑوی، جو بھی دوا ہے، کڑوی ترین دوا ہے، وہ حکومت پینے کے لیے تیار ہے. اور PTI جو اپنی مقبولیت کو داؤ پہ لگا کر وہ سارے اقدامات کری جو ماضی کی حکومتیں شروع کرتی تھیں پھر لیکن رک جایا کرتی تھیں. کیمر، چونکہ آپ نے دوا کی انالوجی استعمال کی، تو میرا خیال ہے یہ اینٹی بایوٹک ہے، اور اینٹی بایوٹک کا ایک فیچر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ڈوز پوری کیے بغیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایک تو وہ افیکٹو نہیں ہوتی، دوسرا جب سیکنڈ ٹائم آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ ہائپوٹینسی کی اینٹی بایوٹک لینا پڑ رہی ہوتی ہے. اور یہ وہ اینٹی بایوٹک ہے جو کہ 21 دفعہ آپ اس کو یا تو پوری طرح سے آپ نے استعمال نہیں کیا یا آپ نے اس کا جو ڈوز پوری نہیں لی، تو اس کے نتیجے میں اس وقت آپ کو بہت ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ مل رہی ہے. پچھلے پروگرامز کو اگر میں دیکھتا ہوں تو نہ صرف یہ کہ حکومت نے اس کو نیم دلانہ طریقے سے پچھلی حکومتوں نے اس کو کیا، چونکہ اس کی کوئی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ یوں ہی پروگرام سے آپ باہر نکلتے ہیں، حکومتیں پھر اپنے واپس پرانی حرکتوں پر آ جاتی، پرانی روش پہ آ جاتی ہیں. اب IMF پروگرام آپ سے کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ IMF پروگرام آپ کے جو اگر آپ کی جیب میں روپے نہیں ہیں اور آپ اپنی کریڈٹ کارڈ سے اسپینڈ کیے جا رہے ہیں یا ڈالر نہیں ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بھی اپنے خرچے روکو، آمدنی بڑھاؤ. جیسے ہم نے دیکھا سینیٹر ڈار صاحب کے زمانے میں بھی کہ 2013 سے لے کے 16 تک جب تک IMF پروگرام میں تھے، کوئی کہیں پہ بھی آپ کو کوئی فسکل ایمرجنسی نافذ کرو کہ آواز جو ہے وہ نہیں آتی تھی. جو ہی IMF پروگرام ختم ہوا، ایک دم سے دوبارہ سے فسکل امبیلنس شروع ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 2018 میں ہر جگہ پہ پریس جو ہے وہ اور جو اینالسٹ وہ یہ کہنے شروع ہو گئے تھے کہ جی ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، آئین کی فلاں کلاس ہے جو کہ آپ کو اجازت دیتی ہے. تو اس دفعہ حکومت جو ہے اگر وہ تھوڑی سی اس کے سیریس میئرز، ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں اگر وہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کی پولیٹیکل ول کو وہ افیکٹ کرے گی. اور سیکنڈ جو شروع ہوا ہے ایسٹ ڈیکلریشن والا جو تھا، اگر میں اس کو بھی ساتھ میں لنک کروں کہ ابھی تک کی جو ایمنیسٹی اسکیم جس سے فیل ہوئی تھی وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کیرٹ تو دیتے ہیں، اس کے بعد اسٹرک جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہوتا یا اس کا سلیکٹیو استعمال ہوتا ہے. تو اگر اس اسٹرک کا استعمال جو ہے وہ سلیکٹیو نہ ہو اور وہ ایک اکراس دا بورڈ
کنسسٹنٹ ہو تو یقینی طور پہ کچھ اکانومی ڈاکومنٹ ہونے میں فائدہ ہوگا اس کا، جس میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی بڑھ سکتی ہے. سب سے عام ترین بلکہ پہلو یہی رہا کہ جو یعنی ٹرانزیکشنز کو آپ ڈاکیومنٹ کر لیں. کیونکہ IMF میں جا کے جب آپ کو ریونیو بڑھانا ہے تو یا تو آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ سے ان سے بڑھائیں گے انڈائریکٹ ٹیکس. اچھا، اس کی میں تفصیل پر آتا ہوں. میرے اس میں ہے یہ رن ڈاؤن میں فاروق سلیم صاحب، لوگ اعتراض بہت کرتے ہیں یا پھر لوگ حمایت بہت کرتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے کہ اعتدال سے بات کرنا، کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے کہ جی اس کا یہ فائدہ یہ نقصان. تو امیدیں زیادہ ہیں آپ کے نزدیک، خدشات زیادہ ہیں؟ اور کیا امیدیں اور کیا خدشات ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں مرض کا بار بار ذکر کیا کہ بیماری کیا ہے پاکستان کی، معاشی بیماری کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت IMF نے، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے، ڈاکٹر رضا باقر صاحب نے بیماری کی نشاندہی صحیح کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹری خسارہ ہے، یعنی کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں حکومت کی آمدن سے کہیں زیادہ ہیں، یہ ایک بنیادی معاشی بیماری ہے. اور دوسری معاشی بیماری ہماری تجارتی خسارہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ 23-24 ارب سے اوپر نہیں کرتا اور امپورٹ 60 ارب کی ہو جاتی ہیں. اب ان کا علاج ڈھونڈنا ہے. دیکھیے، ایک منصوبہ، جتنا میں پڑھ رہا ہوں اس پیکج کے اندر، ایک منصوبہ نظر آتا ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے پاس ایک منصوبہ ہے، ڈاکٹر رضا باقر صاحب کے پاس ایک منصوبہ ہے، اور ان کی وہ کس بیماری کا کس نے علاج کرنا ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی ذمہ داری یہ لگتی ہے کہ انہوں نے 5.5 کھرب روپے کے ریونیو اکٹھے کرنے ہیں تاکہ آپ کا بجٹری خسارہ جو ہے وہ کم ہو جائے اور وہ بیماری کا علاج آپ کے سامنے آ جائے. اور ڈاکٹر رضا باقر صاحب نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا ڈالر روپی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ رہے، وہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمنٹ کریں تاکہ آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ کم سے کم ہو جائے. تو یہاں پہ ایک منصوبہ ضرور نظر آتا ہے. دیکھیے، پہلی معاشی ٹیم میں تو منصوبہ ہی نظر نہیں آتا تھا، یہاں منصوبہ سامنے نظر آ رہا ہے. اب وہ منصوبے میں کمزوریاں ضرور ہوگی. اب آپ نے کہا بات کرتے ہیں جی کہ کیا کمزوریاں اور کیا ہیں. اچھا اکبر زیدی صاحب، اب لوگ بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے کچھ بڑے چوٹی کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو میرا سوال یہ کہ اگر IMF کے پاس نہ جاتے تو کیا کرتے؟ کوئی آپ کے خیال میں متبادل تھا کہ ان حالات میں، کہ جبکہ مطلب ہے جو بات کرتے ہیں کتنا بڑا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس تھا، ڈالر کی کمی تھی اور ایک لوگوں کے اعتماد کی کمی تھی پاکستانی معیشت پہ، تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کیا؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ IMF کے پاس جو بھی حکومت جیتی وہ فوری طور پہ چلی جاتی ہے. آپ 2013 میں دیکھ لیں، اسحاق ڈار نواز شریف کی حکومت بنی، اگلے دن وہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے. انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا. اور جیسے ابھی انہوں نے کہا، عابد نے کہا کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بھی بات ہو رہی تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کوئی بھی آتا، اور غالباً یہی آتے، نواز PMLN آتی یا جو پارٹی آئی ہوئی ہے وہ آتے، اور دونوں اور وہ چلے جاتے. اصل میں میرا خیال ہے یہ بات جو ہے اب پرانی بھی ہو گئی ہے اور اب یہ دہرائی جا رہی ہے، اب بار بار یہی بات کر رہے ہیں. اصل میں جو اس میں مسئلہ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ انہوں نے بہت دیر کر دی. 10 مہینے، جو مئی 12 تاریخ کو یہ معاہدہ ہوا ہے، اور اگر یہ 18 یا 16 اگست کو آئے تھے، اگر یہ ستمبر میں کر لیتے تو وہ بہت بہتر ہو جاتا. اصل میں اس سے بہت فرق ہوا ہے. جو پہلے 10 مہینے یا 9 مہینے اس حکومت کے، جو آپ کا کہہ رہے ہیں ہیمریجنگ ہوئی ہے، جو بیماری کی بات ہو رہی ہے، جو بہت ایک دم سے تیزی طبیعت خراب ہوئی ہے معیشت کی، اور سب کو نظر آ رہی تھی. اور جیسے ابھی انہوں نے، فاروق نے بالکل صحیح بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم ایک منصوبہ نظر آیا، چاہے آپ اس سے اختلاف کریں، آپ اس کو پسند کریں، اس کی داد دیں، آپ اس کو بالکل رد کر دیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ پہلے 8-9 مہینے میں، اور اس میں میرے خیال فرق پڑا ہے. دیکھیں، رضا باقر اکانومسٹ ہیں، حفیظ شیخ اکانومسٹ ہیں، پہلے اسد عمر اکانومسٹ نہیں تھے، اور جو باجوہ صاحب جو چلا رہے تھے شاید وہی تھے، وہ بھی اکانومسٹ نہیں تھے، اسٹیٹ بینک کو چلا رہے تھے. تو اس میں بہت تبدیلی آئی ہے، اور اس ٹیم میں تبدیلی آئی ہے. تو یہ، لیکن اب اس کا جو نقصان ہوا ہے 10 مہینے کا، وہ بہت زیادہ ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مالی سال جو ابھی 4 دن پہلے ختم ہوا ہے، یہ اس میں کچھ بچت ہو سکتی تھی اگر یہی سلسلہ، دیکھیں بات یہ، اگر یہی سلسلہ کرنا تھا پہلے کر دیتے. متبادل بھیک مانگو، ادھر جاؤ، دوست ڈھونڈو، یہ وہ تو جتنے پیسے آئے جس تیزی سے اتنی جلدی سے ختم ہو گئے. اب جا کے یہ ذرا لگتا ہے کہ ٹھکانے لگی ہے معیشت. ابھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہتر ہو جائے گی، لیکن ایک دم سے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں 25 ارب ڈالر آئیں گے، جو پتہ نہیں دیکھا جائے گا. ایک سمت نظر آ رہی ہے. اچھا، اب یہ بار ڈالر کی لوگوں کی سمجھے، ایک سمت کا میں نہیں کہہ سکتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں ٹھکانہ مل گیا ہے، ایک رک گئی ہے. اب دیکھنا ہے کہ سمت کیا ہے، اوپر بھی جا سکتی ہے، نیچے بھی جا سکتی ہے.
جناب اچھا یقیناً چلیں یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ شروع میں جو تھا عابد صاحب جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی ٹریجڈی آف ڈیلے ہے اور فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا تھا نا، تو اس مرتبہ ہم شروع کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر جو کہتے ہیں نا مارکیٹ جو کنسرن رہتی ہے عام آدمی مڈل کلاس کا اپر مڈل کلاس کا کہ جی ڈالر جو ہے ہمارا مطلب اتنا فلکچویٹ کر رہا ہے، ہمارا روپی جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، تو یہ جو مارکیٹ بیس کرنسی کی بات ہے کیا کیوں ضروری ہے یہ آپ کے خیال میں؟ اس کے اوپر لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جی ایک ماضی میں تو بڑا اسحاق ڈار صاحب بڑی جرت کے ساتھ ڈالر مارکیٹ میں پھینک دیا کرتے تھے اور روپیہ وہ جو ڈالر ہو جاتا ہے اس سے کام آ جایا کرتا تھا، کیوں ضروری ہے یہ؟ عامر صاحب اس کی 2-3 بڑی وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو کسی بھی بیرونی کرنسی سے تب پیک کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ سٹیبل رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ کرنسی وافر مقدار میں موجود ہے، خواہ وہ ایکسپورٹس کے ذریعے آپ کے پاس آ رہی ہے، ریمیٹنسز کے ذریعے آ رہی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے آ رہی ہے. تو سعودی عرب اور دبئی اور کویت اور قطر اس طرح کی اکانومیز جو ہیں یہ تو آپ دیکھیے پچھلے 10 15 سال سے درہم اور ریال کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں مستحکم چلی آ رہی ہے، چونکہ ان کے پاس اتنا فارن ایکسچینج ریزروز ہیں کہ جو ہی اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہ اپنے ریزرو جو ہیں وہ کیش کر سکتے ہیں. اب اگر آپ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ان کے نمبرز کو دیکھیں تو $44 بلین جو ہیں وہ پچھلے 6 سالوں میں، اور اس میں مارچ 2019 تک کا جو فگر شیئر کیا گیا ہے IMF کے ساتھ، $44 بلین اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کے ذریعے اور اوپن مارکیٹ میں اپنے کیش کروائے ہیں. $24 بلین جو تھے وہ اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں، اور $20 بلین انکلوڈنگ PTI گورنمنٹ، تو اس میں کیئر ٹیکر بھی ہے، اس میں شاہد خاقان عباسی کا زمانہ بھی ہے، اس میں کرنٹ گورنمنٹ بھی ہے. تو آپ کے پاس اگر تو $44 بلین اپنے کمائے ہوئے ہوں تو ٹھیک ہے، آپ 105 پہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ادھار لے کے اور آپ اس کو صرف روپے کو اسٹیبل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جس سے کہ آپ اپنا امپورٹ بل جو ہے یعنی آپ اپنے امپورٹر کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا. اور جو کنزیومر بیسڈ اکانومی ہے جو امپورٹڈ آئٹمس کو استعمال کرتے ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی آئل جو ہے وہ ایک میجر چیز ہے جو کہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، خواہ وہ فیول ہے یا وہ کوکنگ آئل ہے. تو اب اس سے ہوتا کیا ہے، جو دوسرا چیز اس طرح سے اوور ویلیو کرنے سے کہ آپ کی امپورٹ سستی لگتی ہیں لوگوں کو، تو یہ جو تیل ہے یہ سستی چیزوں کی بھرمار ہو جاتی ہے آپ کے یہاں، اور آپ کی لوکل انڈسٹری اس سے کمپیٹ نہیں کرتی ہے. جب لوکل انڈسٹری کمپیٹ نہیں کرے گی تو ظاہر ہے وہاں پہ ان امپلائمنٹ بھی آئے گی، وہاں پہ کمپیٹیونیس بھی نہیں ہوگی. اور تیسرا جو اس کا میجر فالٹ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سی صنعتیں جو تھیں وہ سبسڈی کا شکار ہو کے رہ گئیں، تو آپ کی فائنینشیل مارکیٹ ایمرجنگ وہاں پہ نہیں ہوتی ہے. یہ فائنینشیل پلانرز کا کام ہے، آپ کے کمرشل بینکس کا کام ہے ڈٹرمن کرنا کہ جی کوارٹر کے اینڈ پہ اتنی پیمنٹ جانی ہے، ان کو اتنے ڈالر کا. میں ذرا ڈاکٹر صاحب اگر مارکیٹ بیس رہتی ہے اور ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا، اور واقعی ضرورت بھی تھی کہ تک نہیں بنتی کہ آپ مصنوعی طور پہ پراپ اپ کریں. اچھا لوگ کہتے ہیں جی کلاسک کرائسس ہے پاکستان میں، اس طرح کا انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلے کبھی نہیں آیا کرنسی کے حوالے سے نا. اور جو جتنا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ جتنا ہیوج تھا $25 بلین کا، تو اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب لیکن لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جی کہ روپی اگر آپ کا سرٹن ہی نہیں ہے کہ کل کو کہاں پر ہوگا، گرا ہوا ہوگا، مطلب ہے کتنا گرے گا جا کے، تو سرمایہ کار سرمایہ کاری کیسے کرے گا؟ جو ایک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے وہ تو قائم و دائم رہے گی. دیکھیے بنیادی جو نیریٹو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر. کیا گیس کے ریٹ حکومت ڈٹرمن کرے؟ کیا بجلی کے ریٹ حکومت ڈٹرمن کیا کرے؟ کیا ڈالر کا ریٹ حکومت فیصلہ سازی کرے؟ معاشی پالیسی فیصلہ سازی میں حکومت کا کیا رول؟ IMF والے یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو نکال لیا جائے معاشی فیصلہ سازی سے. جو مارکیٹ کی فورسز ہیں وہی ڈالر بھی ڈٹرمن کریں، وہ بجلی کا ریٹ بھی کریں، وہ گیس کا ریٹ بھی کریں. اس میں ہم IMF کو کبھی ہوا بنا کے پیش کر دیتے ہیں. لیٹس سپوز کہ IMF ایگزسٹ ہی نہیں کرتا دنیا میں، تو کیا یہ ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ بجلی کے سیکٹر میں جو خسارہ آ رہا ہے اس کو کور کیا جائے؟ اگر آپ کی ہم صحیح فیصلے کریں. اچھا مجھے ذرا خطا کلامی کرنی پڑے گی، آپ نے بجلی یاد دلائی تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ ہم بات کریں گے جو IMF نے شرط عائد کی کہ جی انرجی سیکٹر ریفارمز کی، اصلاحات کی، وہ کیوں ضروری ہیں، کتنی ضروری ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں آج کہ IMF کی جو شرائط ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہیں یا غیر ضروری. میرے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب، جناب فاروق سلیم صاحب اور اکبر زیدی صاحب. اکبر زیدی صاحب،
میں چاہوں گا کہ یقیناً تفصیل سے ہم فاروق صاحب سے بھی بات کریں کیونکہ میں کود پڑا تھا بیچ میں، لیکن چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں کہ جی انرجی سیکٹر ریفارمز، اصلاحات، اب اس پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک عام آدمی کو جب آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کو پکڑیں. یہ بنیادی طور پہ سرکاری ادارے ہیں اور ایسے ادارے ہیں جن کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا، آپ کی ٹیلی ویژن پروگرام پہ بند ہو جائے گا. کے ایم سی کی بجلی کاٹ دی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا وہ خسارہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹیرف، دیکھیں اصلاحات کی ضرورت ہے، ہر چیز کی اصلاحات کی ضرورت ہے. میں ویسے فروخت سے وہ اگری نہیں کرتا کہ مارکیٹ کو تک چھوڑ دینا چاہیے ایکسچینج ریٹ وغیرہ. میرا خیال ہے کہ مارکیٹ فیلئر بھی ہوتا ہے، یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اور پاکستان میں جو کرنسی اتنی والیٹائل ہوتی ہے، اصل میں مسئلہ ڈیویلیویشن کا اور کرنسی اور روپے کا اتنا نہیں جو آپ بات کر رہے تھے، اس میں والیٹیلیٹی کا ہے. اگر کوئی مقامی آپ کی جو کیا کہتے ہیں کرنسی ہے، وہ اگر اتنی جلدی اوپر نیچے ہو، دیکھیں پچھلے ہفتے ایک دن 6 روپے بڑھتی ہے، اگلے دن 5 روپے کم ہوتی ہے. تو آپ نے جو سوال کیا تھا بالکل صحیح تھا. تو کون اس کو سنبھالے گا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ انویسٹ کرنا ہے، امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے؟ تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اصلاحات کا جہاں تک تعلق ہے، چاہے وہ بجلی کا ہو، چاہے وہ زمین کی کہ وہ فائلر نان فائلر وغیرہ کا ہو، چاہے وہ ڈاکیومنٹیشن کا ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب جیسے بجلی کی خاص طور پہ آپ بات کریں، اگر کے ای ایس سی یا کراچی الیکٹرک کا تقریباً 26% چوری ہوتی ہے، تو اگر وہ پھر میں پورا کیوں کروں؟ میں تو اپنا پورا بل دیتا ہوں، میں تو چوری نہیں کر سکتا، مجھے تو طریقہ بھی نہیں آتا. لیکن جو لوگ کرتے ہیں تو وہ چوری کیے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا، یہ بنیادی طور پر سرکاری اور اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جو کسی طرح سے رائٹ آف کرا لیتے ہیں، پھر آپ اور میں جا کے اس کا بجلی کا بل دیتے ہیں. تو جہاں ریفارم کی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے تو اوپر سے شروع کریں نا. پہلے ان سے کہیں کوئی اوپر سے شروع کریں. درست. میں چاہوں گا فاروق سلیم صاحب بالکل بجلی نہ دی جائے. ہاں، میں چاہوں گا فاروق سلیم صاحب، یہ جو آپ کی میں نے بات کو ذرا سا وہ کیا تھا کہ انرجی سیکٹر ریفارمز کتنا ضروری ہیں، کیوں ضروری ہیں، اور وہ اصلاحات جو ہیں اس پہ سب سے زیادہ شور مچتا ہے کہ جی بجلی کی قیمت اضافہ ہوگی. بہت ہی غیر مقبول قسم کے یہ فیصلے ہیں. جی دیکھیے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا بم پھٹنے والا ہے وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضہ جات کے حوالے سے پھٹے گا. 1200 ارب 1700 ارب پہ پہنچ چکا. 1700 ارب ہو گئے. اچھا، 1100 ارب اگست میں تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران کوئی 500-600 ارب روپیہ اس کے اندر مزید ایڈ ہوا ہے. دیکھیے، اکبر زیدی صاحب نے جو ڈیمانڈ سائڈ ہے کہ لوگ چوری کر رہے ہیں، 20% چوری ہو رہی ہے، 25% چوری ہو رہی ہے، جو سپلائی سائڈ آف بجلی ہے اس کے اوپر فوکس ہونا، اس کے اوپر بھی فوکس ہونا بڑا ضروری ہے. 11.5 سینٹ کی پاکستان کے اندر بجلی ہے، 7 سینٹ کی انڈیا کے اندر ہے، 7 سینٹ کی ویتنام کے اندر ہے، اور تقریباً جو سورسز ہیں جن سے انڈیا اور ویتنام بجلی بنا رہا ہے وہ سملر ہے. ہم بھی وہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں 4 سے 5 سینٹ بجلی مہنگی کیوں ہے؟ جو پیداواری لاگت ہے، تو آپ پیداواری لاگت کو کم کریں، چوری کم کریں، اور پھر جو دونوں کا ڈفرنس ہے، جو حکومت کا خرچہ آ رہا ہے اور جو وہ صارفین کو جس قیمت پہ بیچ رہی ہے، جس کے نتیجے میں سرکولر ڈیٹ آتا ہے، پھر وہ کم ہوگا. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمل فوکس جو ہے وہ صارفین کے اوپر رہا کہ جی صارفین 20-25% بجلی چوری کر لیتے ہیں. جو فوکس ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے اوپر، جو بجلی گھر اتنی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، ان کے اوپر قطعاً کوئی فوکس نہیں کیا جاتا. اس میں یہ بات نہیں ہے عابد سلیری صاحب کہ جس طرح کے معاہدے کیے گئے اور جو انرجی مکس بنایا گیا کہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ اگر اس سال کی 665 ارب کی ہیں اور اگلے برس وہ بڑھ کر کوئی 950 ارب ہو جائیں گی، 875 کے قریب، تو وہ بھی تو ایک وہ ہے کہ آپ نے انرجی کی سپلائی ڈیمانڈ. ڈیفینیٹلی اس وقت جو انرجی سرکولر ڈیٹ ہے اس میں میجر کمپوننٹ بلکہ آئی کیپیسٹی پیمنٹ ہے نا، کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا. اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب فلیٹ ریٹ پہ جو آپ نے پاور جنریشن کو دینا ہے. جیسے گاڑی کرائے کی لیتے ہیں، آپ چلائیں یا نہ چلائیں، آپ کو روزانہ کے حساب سے کچھ رینٹ جو ہے اس کا دینا ہوگا. تو یہ وہ ہے جو کہ بجلی پیدا کرنے والے جو پرائیویٹ انویسٹر ہیں ان کو دینا ہی دینا ہے حکومت پاکستان نے، اور وہ اس سے زیادہ مہنگا ہے. لیکن دیکھیے یہ فیصلہ ڈیلے ہو کے یہاں تک پہنچا جو فگر ابھی فرق صاحب بتا رہے ہیں. 2007 میں جب تیل کی قیمتیں $55 سے $110 پہ آ گئی تھیں، پورا سال $110 پہ رہیں، یعنی ڈبل ہو گئی، تو صرف 9% اس کا جو تھا وہ کنزیومر کو پاس آن کیا گیا. یعنی چونکہ وہ الیکشن ایئر تھا، شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ میں وہ پاس آن نہیں ہوا، اور وہاں سے یہ انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا دوبارہ سے یہاں تک پہنچ گیا. تو یقینی طور پہ ایک بفر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک خاص اگر
300 یونٹ ہے 300 یونٹ کر لیں, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ کر لیں, لیکن اس سے آنورڈ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بجلی کی چوری کو بھی روکنا ہوگا, بلوں کی کلیکشن بھی کرنا ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنزیومرز ہیں ان کو اپنا کہ واجبات لیں آپ اپنا پے کرنا ہوگا. ادروائز ہم دوبارہ اسی دور میں پہنچ جائیں گے جس میں پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ نہیں ہونی چاہیے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جس میں ہوتی تھی, اور وہ اس لیے ہوتی تھی جنریشن کرائسس نہیں تھا پیپلز پارٹی کے دور میں, افورڈیبلٹی کرائسس تھا کہ آپ کی تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی تھیں. اب ہوگا کہ تیل کی قیمتیں اگر نہ بھی بڑھیں, اللہ کرے کہ نہ بڑھے, تو جو کیپیسٹی پیمنٹ چارج ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ کنزیومر کے لیے وہ یوز کرنا جو ہے, اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے کومولیٹ, تو شاید پھر دوبارہ سے اسی تاریخ دور میں پہنچ جائیں گے. تو ہمیں بجلی کے بلز کو, گیس کے بلز کو کرنا ہے. اور گیس پہ میں ضرور بات کروں گا انرجی کے سیکٹر میں, کہ جتنی گیس ہم قطر سے روزانہ منگواتے ہیں اتنی ہماری ان اکاؤنٹڈ فار لاسز میں ضائع ہو جاتی ہے, چوری ہو رہی ہے اور اس سے وہ ہو رہی ہے, لاس ہو رہا ہے اس کا. تو یقینی طور پہ وہاں پہ بھی اصلاحات کی اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر سوئی نادرن اور سوئی صدرن کے خسارہ جات کم کرنے ہیں تو وہاں پہ صرف یہی نہیں کہ ریٹ بڑھائیں, وہاں پہ ان اکاؤنٹڈ فار لاسز جو ہے 21% کے قریب, پورے ریجن میں 5 سے 6% ہیں, ہمارے یہاں 21% لیگل لاس ہیں جو کہ سارے کنزیومر کو پاس آ. اچھا ایک اور چیز جہاں پہ انرجی سیکٹر ریفارمز کی بات ہوئی, ایک اور جو شرط ہے اکبر زیدی صاحب, وہ ہے جی کہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے اور جو بلند شرح سود ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں, اور یہ ایک طرح سے بعض لوگ جو آرگیو کرتے ہیں کہ اچھا فیصلہ بھی ہے تاکہ جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ کمپریس ہوں, درآمدات جو ہیں وہ کم ہوں, تو آپ کے خیال میں کس حد تک جو ہے یہ چیز جو ہے انفلیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک افیکٹو ٹول کے طور پہ کام کرے گا؟ میرے خیال سے بالکل کامیاب نہیں ہوگا, ناکام ہوگا. اس کی وجہ یہ میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے بنیادی طور پر اتنی اس کا اثر نہیں ہوتا انفلیشن کے حوالے سے, اور ایک جگہ ہوتا ہے جس کا میں ذکر کروں گا, لیکن انفلیشن اگر کم کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے جس طرح اس وقت انفلیشن کیلکولیٹ ہوتی ہے 40% جو ہے اس میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, فوڈ اینڈ ویجیٹیبلز وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ اشیاء ہوتی ہیں, اور اس سے کوئی انٹرسٹ ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انٹرسٹ ریٹس ان ملکوں میں ہوتا ہے جو خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں, ادھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اثر پڑتا ہے. ہمارے یہاں جب بینکنگ سپریڈ جو ہے, یعنی جو جتنے لوگ فائنینشیل وہ کیا کہتے ہیں اس میں اسٹرکچر جس طرح کا ہے ہمارا, بہت سارے لوگوں کا بینک سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے دو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ لوگ واقعی جو قرضے لے کے, جو بڑی کمپنیاں ہیں یا جو بھی ہیں جو قرضے لے کے کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں وہ نہیں کر پاتی, کیونکہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب بہت واضح ہے کہ ملک کی معیشت سکڑ رہی ہے, جس کو اسٹیبلائزیشن کا لفظ کیا جاتا ہے, جو بالکل غلط ہے, لیکن یہ کانٹریکشن ہے معیشت کا. تو اس وقت کوئی شخص جب اس کو معلوم ہے وہ نہیں ہوتا اکبر صاحب کہ جب مارکیٹ جب معیشت اگر مائنس ہو جائے تو کہیں گے نا کانٹریکشن. اگر نمو تو ہو رہی لیکن سست ہو رہی, گروتھ ہو تو رہی 6% نہیں ہو رہی, 2% ہو رہی ہے. ریلیٹیو کانٹریکشن ہے یہ وہ نہیں ہے, یہ نہیں یہ ریلیٹیو کانٹریکشن ہے. کانٹریکشن کا مطلب ہے کہ پچھلے سال اگر یہ 5.5% بڑھ رہی تھی, اس سال اگر 3% بڑھ رہی ہے, اگلے سال جو پچھلے سال ختم ہوا اگلے سال 2.4, آگے تو بڑھے گی, ظاہر ہے وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو گیا کہ ایسٹ ایشین کرائسس آ گیا کہ نیگیٹو چلی گروتھ ریٹ, یہ ڈپریشن نہیں آیا ہے, یہ اکنامک گروتھ آپ کی سلو ڈاؤن ہوگی. کانٹریکشن سے میری یہ مراد تھی. دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں چاہے یہ جس طرح سے بھی کر لیں, ٹیکس جس سے بھی لگا دیں, انہوں نے قرضے لینے ہیں, حکومت نے اپنے قرضے لینے ہیں, اور یہ اسٹیٹ بینک سے قرضے لیں گے اور یہ مہنگے ریٹ پر لیں گے. وہی چیز جو ان کو 100 روپے پہ ملتی تھی اب اگر ان کو 112 روپے پہ ملے گی, جو یہ مجبور ہوں گے قرضے لینے کے لیے, تو خسارہ بھی بڑھے گا اور انٹرسٹ پیمنٹس بھی اگلے سالوں کے بڑھیں گے. تو یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. میرے خیال سے ترقی پذیر ممالک میں جہاں کیش اکانومی بہت زیادہ ہو, جہاں انفارمل سیکٹر بہت زیادہ ہو, اس کا اتنا اثر پڑتا ہے, وہ اتنا اثر نہیں پڑتا. میں خطا کلامی کروں گا اکبر زیدی صاحب, کیونکہ یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک وقفہ. ناظرین, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کریں گے پاکستان کا جو قرض کا مرض ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور جو حکومت کا اٹیمپٹ ہے, یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے اپنا ریونیو بڑھائیں, اس کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں اس پہ بھی بات کریں گے.
جناب ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے غیر ضروری ہے، اس پہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے جو ہیں ماہرین سے رائے لے رہے ہیں۔ عابد سلیری صاحب، قرض کے مرض سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا بات کریں، جو حکومت نے کوشش کی ہے جی فائلر اور نان فائلر میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جو ایک تفریق ہوتی تھی وہ ختم کر دی ہے، اب نان فائلر رہنا جو آپشن نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں کتنا یہ جو اسٹیپ ہے، یہ جو انہوں نے وہ لیا ہے، کتنا ایفیکٹو ہوگا ہماری ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے اور نمبر آف فائلرز کو بڑھانے کے لیے؟ عامر اگین میرا خیال ہے اس میں پولیٹیکل ول جو تھی وہ میٹر کر رہی تھی، یہ ساری ماضی میں یہ ساری چیزیں پہلے بھی موجود تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دفعہ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ سی این آئی سی این ٹی این ہوا کرے گا، ایک دفعہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ سی این آئی سی این ٹی این ہوا کرے گا، اور اب یہ اگست میں دوبارہ سے سی این آئی سی جو ہے وہ این ٹی این ہوا کرے گا، اور اس دفعہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو بیسیکلی آپ کی ساری فائنینشیل ٹرانزیکشن جو کہ سی این آئی سی بیسڈ ہیں، وہ ایف بی آر اور نادرا کا جب ڈیٹا سنکرونائز ہوگا تو آپ کہاں پہ بھاگ کے جا سکیں گے؟ مجھے کل ایک انفارمل میٹنگ میں بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 1500 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سندھ کلب کی اور بوٹ اینڈ بیسن کلب کی اور جم خانہ کلب کی ممبرشپس ہیں، جن کا وہ جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ زیرو ہے اور وہ این ٹی این نہیں ہے، تو اب اس طرح کے لوگ جو ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی فوری طور پہ پہچانے جائیں گے، چونکہ آپ کا سی این آئی سی آپ کا بیس ہے۔ تو اگر حکومت اپنے پولیٹیکل ول استعمال کرتی ہے اور اس پہ قائم رہتی ہے تو یقینی طور پہ اس سے بڑا سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اچھا کیونکہ لاسٹ ایک منٹ میں تھوڑا سا تیز چلوں گا کیونکہ 8-9 منٹ رہ گئے۔ فاروق صاحب، ڈاکیومنٹیشن کی جو بات ہو رہی ہے جی ٹرانزیکشنز جو ہیں مائکروسکوپ کے نیچے آ گئی، انکم، ایسٹ، تو یہ جو ہے کہ ماضی میں جو مزاحمت ہوتی تھی اور نکل جاتی تھے، جتنے بڑے جانور تھے وہ جال توڑ کے نکل جاتے تھے قانون کا، اس مرتبہ جیسے انہوں نے آپٹیمزم کا اظہار کیا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے دستاویزی بنانا معیشت کو اس کے خلاف تو آرگیومنٹ ہی نہیں ہے، یہ تو بنانا ہی ہے۔ ایک بیلنس ہمیں قائم کرنا، میرے نظریے میں ہم بڑا فوکس کر رہے ہیں ٹیکس ریونیو کو ریز کرنے کے لیے۔ دیکھیے 2008 میں اگر آپ سوچیں تو پاکستانیوں نے 1.1 خرب روپے کے ٹیکسز جمع کیے حکومتی خزانے میں، اور وہ پچھلے سال یا اس سال جو اب اینڈ ہو رہا ہے جون 30 تقریباً 3.8 خرب پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو ٹیکسز تو پاکستانی دے رہے ہیں، یہاں پہ پرابلم بہت بڑا میری نظر میں یہ ہے کہ حکومتی اخراجات اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ 1.5 خرب کے اخراجات تھے 2008 میں، سوچئے حکومت پاکستان کے کرنٹ ایکسپینڈیچر 2008 میں آج سے 10 سال پہلے 1.5 تھے، اور ابھی جو بجٹ ہم نے پاس کیا ہے وہ 7.2 پہ پہنچ گئے۔ اس پہ کوئی کوئسچن سپلیمنٹری کہ 500% 10 سالوں میں کن اس میں جو ہے زیادہ خرچہ بڑھا ہے؟ دیکھیے ڈیفنس کا بجٹ تو اس سال انہوں نے فریز کیا ہوا ہے، وہ 1.1 پچھلے سال تھا 1.8۔ سب سے زیادہ انکریز جو ہوئی ہے وہ سود کی مد میں ہوئی ہے، پچھلے سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا 1.6 خرب، اور اس سال کی وہ تو آپ کم کر ہی نہیں سکتے، آپشن ہی نہیں نا اب آپ کے پاس، آپ نے انٹرسٹ ریٹ تو دینا ہے نا آپ نے۔ دیکھیے انٹرسٹ ریٹ آپ نے اگر 8.5 سے، جیسے ابھی اکبر زیدی صاحب فرما رہے تھے، 8.5 سے آپ 13.5 پہ لے جائیں تو حکومت کے اوپر جو بوجھ پڑنا ہے جو 35,000 خرچے میں آ جائے گا، وہ خرچے میں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکومتی اخراجات کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے، جہاں پہ ریونیو کلیکشن پہ ہو وہاں پر۔ اچھا میں اکبر زیدی صاحب، یہ جو ریونیو کلیکشن ٹارگٹ بڑا مال کو چلا رہا ہے کہ 5,555 ارب روپے کا، کتنا ریئلسٹک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک اچیو کریں گے کہ 35 سے 38% اگر آپ ٹارگٹ زیادہ کر رہے ہیں اس مرتبہ؟ 45% عامر صاحب، 45%؟ چلیں تو میرا حساب کتاب کمزور ہے، تو چلیں 45% اگر آپ زیادہ کریں تو کیسے کریں گے؟ جی جب معیشت ہی سکڑی ہو، جیسے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، کانٹریکشن کا مطلب ہے پہلے سے پچھلے سالوں سے کم ہونا، تو جب آپ کی یہ فاروق نے بھی لکھا ہے، اسی موضوع پہ لکھا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب آپ کی معیشت سکڑی ہو، آپ کا گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہو، تو آپ ٹیکس کہاں سے جمع کریں گے؟ جب لوگ پیسے خرچ نہیں کریں گے، ہاتھ روکیں گے، اگر آپ کے سارے کنزمپشن ٹیکسز ہیں، جی ایس ٹی ہے، اس طرح کی چیزیں، اگر یہ واقعی ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں ٹیکس نیٹ میں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، جو پہلے ٹیکس نہیں دیتے تھے، جو آپ کی ڈاکیومنٹیشن کے سوال بنتا ہے، تو پھر بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن یہ کوئی پاکستان میں ایک اکانومسٹ ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ تو 5.5 ٹریلین کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں 4.5 ہو جائے بہت بڑی بات ہوگی، 5 ناممکن ہے۔ اب دیکھیں، اور یہ سارے اکنامک فیکٹر سامنے رکھتے ہوئے معیشت سکڑ رہی ہے، آپ کی افراط زر بڑھ رہی ہے، لوگ پیسہ نہیں لگانا چاہ رہے، اسکروٹنی بڑھ گئی ہے، دیکھا جائے گا کون کتنے، کوئی معجزہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اور ڈاکیومنٹیشن بڑھ گئی، کوئی معجزہ سرزد ہو سکتا ہے کہ یہ وہی معجزہ ہوگا جو آج کرکٹ میچ میں ہوگا، وہی معجزہ ہوگا، معجزہ وہی ہوگا کہ ہم 550 رن بنائیں گے اور بنگلہ دیش میں
112 پہ آؤٹ ہو جائے گی. یہ موضوع ہوتے ہیں پاکستان میں. ہاں لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا, اور ہوا بھی نہیں ہے. جی اچھا سلیٹ صاحب, ایک اور فوراً کیونکہ اب 2-4 منٹ رہ گئے, کہ قرض اتارنا, یہ جو انہوں نے بھی فگر بھی فاروق صاحب نے کہا کہ جی ہمارا سب سے بڑا جو ہیڈ ایکسپینڈیچر کا وہ ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں اور وہ ہے سروسنگ ہے. کیا ممکن ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر کے جو قرضے کا بوجھ کم ہو سکے؟ اگر اس وقت جی ڈی پی کا 62% ہے, وہ کم ہو کے 60% ہو جائے, 55% ہو جائے اگلے 4-5 سال میں, کوئی ایسا ہے اس پورے پلان میں؟ میرا نہیں خیال کہ جو آپ کا ڈیٹ اور فسکل لائبلٹی ایکٹ ہے اس میں واپس آیا جا سکے. اس میں صرف قرضے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے تاکہ وہ کم لگے. لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ 2 دفعہ ہوئی. ہاں, تو اصل ایشو یہ ہے کہ قرضہ لیا جا رہا ہوتا ہے پچھلا قرضہ اتارنے کے لیے, اور پھر مزید قرضہ لیا جاتا ہے یہ والا قرضہ اتارنے کے لیے, اور یہ چونکہ اس لیے بھی بڑھتا جاتا ہے کہ باقی اخراجات کنٹرول نہیں ہو رہے ہوتے, آمدنی بڑھ نہیں رہی ہوتی. تو اگر ڈاکومنٹیشن آف اکانومی سے آپ کا جو سوال تھا کہ ریونیو پورا ہو پائے گا کہ نہیں, آئی ایم کوائٹ آپٹیمسٹک کہ یہ 5 ٹریلین تک کا جو ہے بڑے آرام سے ہو جائے گا. اگر آپ کے 8 ٹریلین کا پوٹینشیل ہے آپ کے اکانومی میں, اور آپ کو صرف 1000 ارب جو ہے وہ زیادہ لینا ہے 4000 ارب کے جو انڈاکومنٹڈ اکانومی سے, تو وہ فیٹ ایف کے انڈر, آئی ایم ایف کے انڈر وہ ہو جائے. کوئی اور مطلب ہے, امید ہے وہ امید ہے کہ 550 رن بنیں گے انشاءاللہ اس سال, اس مالی سال میں. وہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم سے بنے نہ بنے, حفیظ شیخ صاحب کی ٹیم سے بنیں گے, کر جائیں گے اگر یہ بیٹھے رہے, اگر چینج نہ ہوگے تو اگر چینج نہ ہوگا. خیر یہ ایک الگ بات ہے, اگر چینج نہ ہوگا, خبر تو نہیں ہے آپ کے پاس. نہیں, میں اگر یہ ٹیم چینج نہ ہوئی تو یقینی طور پہ یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. قرضے کے لیے اب جو ایک آرگومنٹ آیا میں پیش کرتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ ورکیبل آرگومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ سارے مانیٹری ریٹ کو بڑھایا اس لیے جا رہا ہے کہ حکومت جو ڈسکریج ہو کمرشل بینک سے اور اسٹیٹ بینک سے وہ قرض نہ لے. تو اسٹیٹ بینک سے تو منع کر دیا گیا کہ بالکل قرض نہیں لینا ہے, کمرشل بینک سے مہنگا قرضہ ہوگا تو حکومت نہیں لے گی. تو اگین یہ جو ہیں آپ کے 3 سال, اس میں تو شاید فسکل ڈسپلن آ جائے, اس کے بعد جو اگلے 2 سال اس کے بعد دیکھنا پڑے گا. اچھا فاروق صاحب کوئکلی, کیا آپ کو لگتا ہے, کیا شرط لگائیں گے کہ یہ حکومت جب 5 سال اپنے مکمل کر لے گی تو پاکستان پہ قرضوں کے بوجھ میں اضافہ کر کے جائے گی یا کمی کر کے جائے گی؟ کیا آپ کی ٹیک ہے؟ دیکھیے ابھی جو تاریخ جا رہی ہے کہ 30,000 ارب کے نیشنل ڈیٹ اور لائبلٹیز تھے اگست 2018 میں جب یہ حکومت آئی تھی, تو تقریباً وہ 30,000 سے بڑھ کے اب کوئی 35,000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی تو 6,000 ارب سے وہ 16,000 ارب پہ پہنچ گئے, پھر 16 سے 30 پہ ہو گئے, اب 30 سے 35 ہو گئے. دیکھیے قرضہ اٹ سیلف لینا کوئی بری چیز نہیں ہے. قرضے کی انویسٹمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ جاپان میں کوئی 350% جی ڈی پی کا قرض لے رکھا ہے, لیکن اگر اس کی انویسٹمنٹ آپ ایسے پروجیکٹس میں کر دیں جس کا ریٹرن جو ہے وہ آپ کی سود کی مد سے زیادہ ہو, تو پھر تو ملک کے لیے بڑا فائدہ مند, صحت مند چیز ہے. تو سود اٹ سیلف یا قرضہ لینا اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے, قرضے کی انویسٹمنٹ کہاں ہونی ہے وہ سوچنا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا یہ بتائیے گا اکبر زیدی صاحب, آپ کے نزدیک کیا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا پاکستان کا؟ سب سے مشکل سوال آپ سے. جی ہرگز نہیں, آخری کوئی چیز نہیں ہوتی, آخری کچھ نہیں ہوتا نا, یہ تو چلتا رہے گا. اور آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا یہ تھا کہ چلیں, یا شاید کسی نے کہا تھا 3 سال تک یہ کریں گے, ایک سال رہ جائے گا اس حکومت کو کا جب ان کے ختم ہوگا, اور اس کے بعد وہ الیکشن ایئر ہوگا. تو یہ سارے جو اپنے جو کیا کہنا چاہتے ہیں جو ٹارگٹس ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے. ان کو الیکشن جیتنا پڑے گا, فسکل ڈیفیسٹ دوبارہ بڑھا دیں گے اگر کم کر پائے 3 سال کے بعد, کیونکہ وہ آخری سال الیکشن کا جو ہوتا ہے, جیسے مفتاح اسماعیل نے اور یہ حقان عباسی کی حکومت نے کیا تھا, یہی کیا تھا, فسکلی ارسپانسبل ہو جاتے ہیں کیونکہ الیکشن جیتنا ہے. تو یہ آخری کچھ نہیں ہونے والا. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم رہیں گے, ہو سکتا ہے ہر 5 سال میں 3 سال ان کے ساتھ گزار لیں, اس کے بعد پھر 2 سال سانس لے لیں, نئی حکومت آ کے پھر یہی کرے گی. جناب بہت بہت شکریہ اکبر زیدی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. فاروق سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, عابد سلیری صاحب. لیکن یہ جو خواہش ہے کہ جی پاکستان کے لیے آخری پروگرام ثابت ہو, تو میرے خیال میں دعا یہ کرنی چاہیے, اور دعا سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ واقعی یہ آخری پروگرام ہو. معیشت یقیناً مشکلات کا شکار ہے اور سخت فیصلے کرنے بہت ضروری ہیں, اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ماضی کا بوجھ ہے, اور ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کی تلافی کرنا ضروری ہے, اور ان تلافیوں کے لیے وہ سخت فیصلے ہیں, اور بوجھ جو ہے عوام پہ پڑے گا. سوال یہ کہ آنے والے دنوں میں حکومت وہ جو سخت فیصلے کیے ہیں ان پر قائم رہ سکے گی, اور کیا کوئی عوام کو کہتے ہیں نا ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے, ان کے جو ہے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے اقدامات کر سکے گی یا نہیں, یہ بنیادی سوال ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.